سر معاشرے میں ہر طرف خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً رشوت ہے، تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ ایک بات یاد رکھو کہ نہ نیکی کا راستہ کبھی بند رہا ہے اور نہ کبھی برائی کا راستہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی یہ بند ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ سارا دور خراب ہو جائے تو بھی نیکی زندہ رہے گی، اور اگر سب لوگ نیک ہو جائیں تو پھر بھی جوتی چوری کرنے والا آدمی آ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جن حالات سے آپ دو چار ہو تو ایسے حالات میں بھی لوگ موجود ہیں جو نیکی کر رہے ہیں۔ آج کل ماحول خراب ہے، بلکہ بہت خراب ہے۔ رشوت ہے، چوری ہے، اور دفتروں میں رشوت کے بغیر جائز کام نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیانتداری سے چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حلال رزق کما رہے ہیں، حالانکہ حرام میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے نیکی جاری رکھو۔ مجبور ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ مجبوری کی حد تک تو آپ نیکی کرتے جاؤ۔ اگر نیکی کی حد جو ہے وہ مجبوری کے بعد بھی مشکل ہے تو آپ دیکھو کہ آپ کس طرح کرتے ہو۔ آج کل یہ حال ہے کہ رشوت کے بغیر حج پر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پاسپورٹ نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھتے جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج سے رہ جائیں۔ ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دربار پر گیا تو وہاں پر بڑا رش تھا۔ مار پٹائی اور شور شرابہ دیکھ کر وہ آگے مزار شریف پر نہیں گیا بلکہ واپس آ گیا، اور اس کام کے لیے گیا اس کو وہی کرنا چاہیے تھا۔ یا تو اسے اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو تو وہ اصلاح کرے کہ ملک میں رشوت کیوں چل رہی ہے۔ آپ کا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ اس غلط ماحول میں سے تیز آندھی میں اپنے چراغ کو روشن لے کر چلتے جائیں۔ یہ نہ کہنا کہ بڑا شور تھا، تیز ہوائیں تھیں اور آندھی میں چراغ بجھ گیا۔ بس آپ کا چراغ سلامت رہنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ باہر نکلتے ہی بجھ جائے۔ پھر آپ لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا، لوگوں کو برا نہ سمجھو، کیونکہ یہیں سے راستہ نکلتا ہے۔ جیسے دریا پہاڑوں سے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ بن کے نکلتا ہے، اس کو دریا بننے میں بڑی مشکلات تھی، لیکن ان کے باوجود وہ دریا بن گیا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں آپ کو عروج دیتی ہیں۔ راستہ جتنا بھی مسدود ہو لیکن عزم کا راہی کبھی نہیں تھکتا، تو آپ عزم کے مسافر بن جائیں۔ اگر آپ اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہوں اور راستے میں سخت دشواریاں ہوں، بارش ہو اور طوفان ہو، تو عزم آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو مبارک ہو۔ تو اگر آپ نے دوست کے گھر جانا ہے تو راستے میں جھگڑا نہ کرنا، اپنے بچوں کے پاس جانا ہے تو بھی جھگڑا نہ کرنا، ماں باپ کے پاس جانا ہو تو بھی جھگڑا نہ کرنا۔ تو جس نے خدا کے پاس جانا ہو اس کے لیے جھگڑا کیسا؟ خدا نے خود آپ کو اپنے راستے پر بلایا ہے۔ راستے میں رکاوٹ ہے، رشوت والے کھڑے ہیں، کئی مصیبتیں ہیں، مگر آپ آخر کار پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کیا کہتے ہو؟ اگر اس نے بلایا ہے تو ہر رکاوٹ کو توڑ کر اس تک پہنچو۔ کہتے ہیں کہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی آئے گا، وہ رشوت کو ختم کرے گا، کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی اور وہ اسی کام کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہوگی اور اسلحہ بھی ہوگا، اور اس طرح وہ رشوت بند کر دے گا۔ صرف تبلیغ سے رشوت بند نہیں ہوگی، جب وہ سختی کرے گا تو لوگ رشوت سے توبہ کر لیں گے۔ وہ جو حکم دے گا ویسا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر یہ قوم اسلام میں آئے گی۔ اب دوسرا وقت آنے والا ہے اور پھر تیز ہونے والا ہے، پھر وہ جو کہے گا وہ کرائے گا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب ایسا وقت آ گیا تو سب کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو کہے گا وہ ہوگا۔ ابھی تک جو کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس لیول کے لوگ نہیں آئے۔ جلد ہی یہ اچھی خبر آئے گی کہ وہ کام کرنے والا آ گیا ہے، اور وہ جو چاہے گا کرائے گا۔ ایسا حکم والا آ گیا تو سب رشوتیں اور برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ لوگ رشوت نہ لیا کرو، یہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بیان دینے والے کو دیکھو کہ آج ہی رشوت لی ہے اور رشوت کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ کہتا ہے قوم بڑی غریب ہو چکی ہے، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، اور خود اس نے دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ایسے کم لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں مال نہ بنایا ہو یا مال کی نیت سے سیاست نہ کی ہو۔ تو یہ سارے واقعات ہیں، تو اللہ کے حکم سے وہ آدمی آ جائے گا
جو کہے گا جن لوگوں نے سیاست میں ایسا کام کیا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ ایسے سمجھ نہیں آتی۔ وگرنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص رشوت لے کے بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو رشوت نہیں لے گا تو تیری عاقبت خراب ہو جائے گی اور زمینیں، جائیداد اور کوٹھیاں نہیں بن سکتی۔ جب باپ یہ سمجھائے تو بیٹے کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آئے کہ رشوت لینے والے پر کوئی عذاب آئے، ورنہ تو اس وقت رشوت لینے والا ویل پلیسڈ ہے، اچھے مقام پر ہے، اور جس کے پاس رشوت نہیں وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کام مکمل ہو جائے گا۔ تو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ بہت جلد نیک لوگوں کی پذیرائی کا وقت آنے والا ہے اور نیک لوگوں کو اچھی شاباش ملنے والی ہے اور بد آدمی کے ساتھ خراب واقعات ہونے والے ہیں۔ کیا ظہور مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے؟ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اچھے آدمی کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے اور بروں کے لیے برا وقت آنے والا ہے۔ ہر دور میں ہدایت دینے والا آتا ہے اور ہر ہدایت دینے والا اپنا چارٹر لاتا ہے اور اپنی کرامتیں لاتا ہے۔ اب یہ کرامت ایسی ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں، جو سماجی برائیاں ہیں، وہ اس آنے والے شخص کے حکم سے ٹلیں گی۔ اس کو آپ مہدی کہہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مہدی زماں کہہ لو، اپنے دور کا ہدایت دینے والا کہہ لو۔ یہ ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے متعلق ہے، یعنی ہدایت وہی ہے جو 1400 سال سے چلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر اس کی باری آ جانی ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ ویل فرنشڈ، ویل اکوپڈ ہوتا ہے، پوری طاقت اور انتظام رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص تب آتا ہے جب ہر طرف ماحول بگڑ چکا ہوتا ہے اور اس کے آنے سے ہی معاشرہ بدلتا ہے۔ آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لو، بہرحال صداقت کا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت دنیا سینس میں نہیں چل رہی ہے، پچھلا مومنٹ رہا ہے، پچھلا دور چل رہا ہے۔ کیا اللہ موجود ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے مگر لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو، لیکن انسان اپنے اکاؤنٹ سے خود چوری کر لیتا ہے۔ اس لیے جب تک اللہ نظر نہ آئے انسان یہ کہے گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں جو جھوٹی قسم کھاتا تھا وہ غرق ہو جاتا تھا، مگر آج کل لوگ چند روپوں کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس لیے اب وہ وقت آنے دو جب سارے واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر عاجزی کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ اپنی عاجزی کو آپ اپنے اللہ کے لیے رکھیں۔ تکبر، بڑائی تیری چیز ہے، رہی عاجزی سو میری چیز ہے۔ آپ نے اس طرح اللہ کے سامنے بات کرنی ہے۔ تکبر صرف ذات باری تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور کبریائی اس کو زیب دیتی ہے۔ ہمارے پاس تو صرف عاجزی ہے اور بے بسی ہے۔ ہماری عاجزی یہ ہے کہ ہمارا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری محبتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہماری محنتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، کمائیاں ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ تو عاجزی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے فضل کے علاوہ عاجزی کا معنی یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے، احساس ہے اس چیز کا کہ ہم ہر طرف سے بلکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ زمین راستہ نہیں دیتی اور آسمان بھی راستہ نہیں دیتا۔ ہم مشرق، مغرب اور شمال، جنوب کے حصار میں ہیں، وقت کے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی حصار وقت ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر اللہ کے احکام بھی ہیں۔ اب اگر اللہ چاہے تو اپنا جلوہ دکھا دے تو پھر انسان وقت اور واقعات کے حصار سے نکل جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب چاہے، جس وقت چاہے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کو ماضی میں عرفان حاصل ہو سکتا ہے اور مستقبل کا عرفان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنے لیے دعا کرو۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی میں اپنی مہربانی سے اپنا راستہ دکھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں گمراہ ہوں یا بھٹک جائیں تو اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے راستے کی طرف بلائے رکھ اور ہم پر نوازشیں کرتا جا۔ ہمارے رشتوں اور تعلقات کی ہمیں آسانی عطا فرما اور ہم آسانی سے اپنے فرائض پورے کر لیں۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا کا محتاج نہ بنانا اور نہ فضول خرچ بنانا۔ یا رب العالمین مہربانی فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم پر بہت کرم فرما کیونکہ ہم اپنے اصل سے بہت دور آ گئے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور آنے والے زمانے کی ہر قسم کی دقت سے بچا
اور ہم پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔